السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت ہے۔ جو زندہ ہوا ہے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر نفس نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ افسوس کہ آج ہم موت کو بھول گئے اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو گئے کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ حالانکہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، کتنی زندگی ہے، کتنے سانس اس نے دنیا میں رہنا ہے۔ اور اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب وقت اجل آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ تقدیم ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور مرنے کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان، سمجھدار انسان، دانا انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور ایسے عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اور نادان، بے وقوف، کم عقل انسان وہ ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ وہوا علی اللہ، اور اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا، نیکی ایک نہیں کرتا، گناہ کا ہر کام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ نادان ہے، عقل اور شعور سے ماورا ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر، ہر بات کے اندر اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو، دیندار ہو، وہ دہریہ ہو، اللہ کا منکر ہو، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان ذی شعور موت کو مانتا ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 78 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کر؟ اور انسان موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تم کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، موت کا فرشتہ وہاں آ جائے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر تم جا کر اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور تم یہ سمجھو گے کہ وہاں موت نہیں آ سکتی، وہاں بھی موت آئے گی۔ تم سمندر کی گہرائی میں اتر جاؤ، ہواؤں کی فضاؤں میں اڑ جاؤ، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جاؤ، زمین کے پاتال میں غائب ہو جاؤ، تم یہ سمجھو گے کہ وہاں موت نہیں آتی، موت وہاں بھی آئے گی۔ کہیں بھی چلے جاؤ
موت کا فرشتہ وہاں پہنچ کر رہے گا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کیا ایک دن۔ اور ایک اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ چلنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کڑیل جوان بن جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، آج جو میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہیں اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت انسان پر ایسا گزرا ہے جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو ایک نام دیا، ایک چہرہ دیا، ایک پہچان دی، ایک شخصیت دی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب انسان مر کر پھر مٹی میں مٹی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یہ ہے عقل مند انسان۔ اور موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی قوم اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں موت نہ آئی ہو۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر موت آتی ہے، بزرگوں کو لے جاتی ہے، بچوں کو لے جاتی ہے، جوانوں کو لے جاتی ہے، اور کوئی موت سے روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ چلیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور بڑھاپا زندگی کا آخری سٹیج ہوتا ہے، اس کے بعد تو موت آتی ہی آتی ہے۔ لیکن کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے معصوم بچے فوت ہو گئے؟ ایسا ہوتا ہے، بچوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے پھول تو اپنی بہار دکھا گئے، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ پھول تو اپنی بہار دکھا کے چلا گیا، لیکن حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اب چھوٹی سی کلی تھی، معصوم بچہ تھا، ابھی تو اسے صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور موت اس کو چھین کر لے گئی۔ اور موت کا جب آہنی شکنجہ آتا ہے تو پھر نہ یہ بچے کے بچپن کو دیکھتا ہے، نہ یہ نوجوان کی جوانی کو دیکھتا ہے، نہ یہ بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھتا ہے، نہ یہ بہن کے پیار کو دیکھتا ہے، نہ ماں کے لاڈ کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے باپ کے سہارے کو دیکھتا ہے، اور ان سے ان کے عزیزوں کو، ان کے پیاروں کو چھین کر موت لے جاتی ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ مولانا محمد حسین شوخبری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، پنجابی کے اندر ہے کہ نبضہ رین حکیمہ دے ہتھ پھڑیاں جدو موت دی گولی سینے وچ وج جانی، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، تیرے کم پیچھے سب رہ جانے۔ کہ جب موت آتی ہے تو پھر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی فقیر، کوئی دم کرنے والا، کوئی جھاڑنے والا، کوئی علاج کرنے والے کا علاج کام نہیں کرتا، اور انسان آنن فانن موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اتھے رونا پوے شہزادیاں نو، اتھے مندہ حال فقیراں دا۔ ایک شہزادی ہے، شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، موت سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک فقیر ہے، غریب ہے، کلاش ہے، فاقہ زدہ انسان ہے، وہ موت سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت جس طرح ایک غریب کے گھر میں آتی ہے، اسی طرح ایک بادشاہ کے محل میں بھی آتی ہے۔ نہ غریب موت سے بچتا ہے، نہ ایک امیر موت سے بچتا ہے، نہ ایک عالم موت سے بچ سکتا ہے، نہ ایک جاہل موت سے بچ سکتا ہے۔
جب انبیاء کرام کو موت آ گئی تو عام انسان کی کیا حیثیت؟ جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو پھر آپ کے بعد کون اتنی عزت والا ہے، شان والا ہے کہ جس کو موت نہ آئے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا جان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حالت یہ تھی، غموں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ فرماتے ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر ایسے مصائب، ایسے غم اگر روشن دن پہ پڑتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتی اور دن میں اندھیرا چھا جاتا، ایسے غم ہمارے اوپر ٹوٹے۔ اور حضرت انس سے پوچھتی ہیں، اے انس تم نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ اللہ کے نبی کو تم نے قبر کے اندر دفن کر دیا اور آپ پر مٹی ڈال دی، تم نے کیسے اس بات کو گوارا کر لیا؟ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ فرماتی ہے پہلے میں سوچا کرتی تھی شاید سب کو موت نہ آئے، لیکن جب میرے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا مائی کا لال نہیں، کوئی ایسا شان اور مقام اور مرتبے والا انسان نہیں کہ جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہو۔ جب آپ کو موت آ گئی تو اب موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور دانا انسان وہی ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے، مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کے کام آئے، مرنے کے بعد جب میدان محشر ہو، محشر کے میدان میں اس کے کام آئے۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان سے وہاں چند سوالات ہوتے ہیں، اور جو ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے اس کو خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ان کا نومت العروس، اس طرح سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تمہارے لیے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آرام کی نیند سو جاؤ۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارے رسول کون ہیں، کس کی اتباع کیا کرتے تھے؟ تو ان سوالوں کا وہی جواب دے گا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہی جواب دے گا جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا تھا، وہی جواب دے گا جو دین اسلام پر عمل کرتا تھا۔ صرف ان سوالوں کا جواب رٹ لینا کافی نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کی فکر اور موت کی یاد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اور وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں، اور ہم حقیقی زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔